کراچی سمیت ملک بھر کی جو تاجر ہیں وہ اضافی ٹیکس اور بھاری بجلی کے بلز کے خلاف اب کسی فیصلہ کن احتجاجی تحریک کی جانب جا رہے ہیں۔ ذرائع سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ملک بھر میں ایک ساتھ ہڑتال کا امکان ہے، جبکہ اندرون خانہ مختلف تاجر تنظیموں میں حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ جبکہ ایک بڑے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ تاجر رہنماؤں نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے کہ جن میں جمیل پراچا ہیں، اجمل بلوچ صاحب ہیں، انجمن تاجران آزاد کشمیر کے صدر افتخار فیروز بھی شامل ہیں۔ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا اور اس بڑے احتجاج کے وجوہات کیا ہیں اور کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ جی ناظرین، اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عبدالرؤف ابراہیم صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن کے۔ السلام علیکم حاجی صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام سر، کافی عرصے بعد جو ہے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو آپ نے پرچہ ہاتھ میں تھما دیا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد تو سر تھوڑا سا چکرا گیا ہے اور ہر چیز کے اندر جو ہے وہ مطلب آپ دیکھیں، دال مونگ کی دال میں 120 روپے بڑھ گئے ہیں، 155 چنے کی دال میں بڑھ گئے ہیں، اور یہ ہول سیل کے ریٹ ہے۔ یہ جب ریٹیلر کے پاس جائے گا اور جب ہم جیسے کنزیومرز کے پاس آئے گا تو مزید اضافہ ہو جائے گا، کیا ہم تو صرف تصویریں ہی دیکھ پائیں گے ان چیزوں کی؟ آپ نے میرے خیال ایک آدھ پروگرام میرے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو انٹرنیشنل بازاریں بڑھ گئی ہیں۔ جیسے انڈیا ہمارا بائر ہوتا ہے 1 ارب اور 30 کروڑ کا ملک ہے، بنگلہ دیش لیتا ہے، سری لنکا لیتا ہے، اور پاکستان بھی بائر ہوتا ہے۔ اب جب ان کی بائنگ زیادہ ہوتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے یہ 700 روپے میں US$ میں کالا چنا مل رہا تھا، جی بالکل، آج 1100 ہے۔ آپ یہ مونگ دال دیکھیں، مونگ دال جس کی بات کر رہے ہیں، ہاں جی بالکل، یہ آ گئی آپ کی مونگ دال 220 روپے کی تھی، 340 کی ہو گئی، 120 روپے بڑھ گئے۔ $900 میں آپ کیا کر لیں گے؟ ایسے ہی یہ سب تقریباً بڑھ گئی ہیں جو آپ نے پوچھنا چاہیں۔ جی جی بالکل، سفید چنے دیکھیں آپ، کابلی چنا جو ہے، کابلی چنا 140 روپے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ چنے کی دال 150 روپے بڑھ گئی ہے، بالکل بڑھ گئی ہے۔ چنے کی دال 1 نمبر جو ہے وہ 155 روپے بڑھ گئی ہے۔ چاول جو ہے وہ 40 روپے بڑھ گئے۔ باسمتی سیلا 55 روپے بڑھ گیا ہے۔ باسمتی سیلا نمبر 2 60 روپے بڑھ گیا ہے۔ اور یہ تو جتنے بھی ہند سے آ رہے ہیں دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آلموسٹ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں پرائس۔ ہاں، اب بات کریں کہ آلموسٹ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بات ہم پہنچتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمارے انٹرنیشنل بازار ہیں، چاول سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہمارا لوکل کراپ ہے، بالکل ہے نا، لوکل کراپ۔ لیکن ابھی یہ مراحل آ گئے ہیں کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ان پہ لگا دیا گیا ہے 2.2%۔ جی، اب آپ دیکھ لیں کہ 300 روپے کے آئٹم میں 2% لیں گے آپ تو کیا کتنا فرق پڑ جائے گا؟ آپ یہ بھی تو دیکھ لیں۔ اب یہ اس کی چین بنے گی، پہلے تو گروڈ سے آئے گا مال، پھر جائے گا ملوں پہ، دوسرے کو لگے گا 2.5%، پھر ہول سیل پہ جائے گا پھر 2.5%، پھر جائے گا ریٹیلر پہ پھر 2.5%۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک چیز کو 10% بڑھانا وتھ ہولڈنگ ٹیکس تو تھا ہی نہیں۔ ایسنشل آئٹم میں 75 سال کی تاریخ میں بیسک نیسیسریز کو چھیڑا ہی نہیں گیا ہے، بالکل۔ یعنی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گندم پہ بھی سبسڈی دی جاتی تھی کوئی زمانے، ختم۔ اب بتائیں چاول، دال، آٹا، چینی، یہ تو خوراک ہے نا بیسک۔ آپ اس پہ بھی قدغن لگا رہے ہیں، آپ اس کو بھی FBR میں لا رہے ہیں، روزگار بچاؤ اسکیم جو لا رہے ہیں۔ اب اس میں جو میں نے دیکھا، پان والے کا چالان 60,000 روپے مہینہ، اور دوسری دکانیں اب بھی مختلف جن پہ بالکل ہی کاروبار ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، جب بجلی کا یونٹ 70+، 80+ چلا جاتا ہے، کون سا بیپار کرے گا؟ اور جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں 25-30 ہزار میں تو خودکشی کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے، ہوا کھا سکتا ہے، پانی ہے نہیں، بجلی ہے نہیں، پہلے تو گروسری ہے دال نہیں۔ روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے، وہ تو ہو ہی نہیں اب سکتا۔ دیکھیں نا، دال اور روٹی بھی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ بچوں کی فیسیں کیسے بھریں گے؟ دوائیاں ہوں تو کیسے لیں گے؟ 1-2 کپڑے ہوں تو آپ 1 دھو کے پہنیں گے۔ یہ کس طرح کا المیہ ہے؟ یہ المیہ IMF کے جو یہ وزیر خزانہ جو اعلانات کرتے جا رہے ہیں وہ تو ملک کے بالکل ہی خلاف ہے، اور غریب آدمی تو اس میں صرف خودکشیاں کر رہا ہے۔ اب آپ IMF کا تو اپنا موقف ہے کہ وہ کہتا ہے امیروں پہ ٹیکس لگائیں، غریبوں کی لگائیں۔ دیکھیں، آپ اشرافیہ جتنی بھی ہے، کیا ان کے اوپر تو رعایت ہی رعایت ہے۔ بیوروکریٹ پہ دیکھیں، سیاستدانوں پہ دیکھیں، چاروں صوبائی اسمبلی، سینیٹ، قومی اسمبلی، آپ بیوروکریٹ، ان کے بھی بیوروکریٹ نیچے کے 15 گاڑیاں، پروٹوکول، آپ کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول ان کا کرایہ فری، بجلی فری، اب ان کے گارڈوں کا بھی، اور جو جب آپ ٹریولنگ کا ہو جاتا ہے قائم مقام، اس پہ پر مراتے ہیں۔
آپ ایس ایس پی ایس پی ڈی آئی جی ان کا پروٹوکول دیکھیں, آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. یہ کمشنر ڈی سی سب دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ملک اشرافیہ کے لیے نہیں بنا ہے, اور غریب اور مڈل آدمی تو غریب ہو گیا. اچھا حاجی صاحب, اشرافیہ کی اگر بات کریں تو آئی پی پیز کا بھی ایک میٹر چل رہا ہے جس میں 40 خاندانوں کے جو ہیں وہ نام تو ابھی تک واضح نہیں ہو سکے, لیکن یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ 40 خاندان ہیں جو کہ اس کے بینیفیشریز ہیں. تو یہ کون سے اشرافیہ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, 40 جو خاندان ہیں وہ چائنا گورنمنٹ کے پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور ہمارے کچھ سیاستدان بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. اب 2000 ارب یا 2800 ارب ہم خزانے پہ لوٹ ڈال رہے ہیں, 24 روپے یونٹ غریب امیر سب پہ. اتنا تو لوڈ ہے ہی نہیں جتنا وہ دینا بھی نہیں چاہ رہے, اور ختم ہو چکے ہیں یہ کارخانے. تو اس کو پالا کیوں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے کانٹریکٹ کیے, آپ حکومت وقت جائے, وزیر اعظم جائے, وزیر خزانہ جائیں, چیف آف آرمی اسٹاف جائیں کہ یہ 40 آدمیوں کے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, یہ غریب پس گیا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سالہ سال سے چل رہا ہے, اور یہ لوڈ اگر بند نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے انڈسٹریاں بھی بند ہو جائیں گی, اور جو کمرشل یونٹ یا گھریلو صارفین یہ بھی نہیں بھر سکیں گے. سر یہ تو جماعت اسلامی نے اس وقت دھرنا دیا ہوا ہے اسی بات کو لے کر کے, تو کیا تاجر برادری انہیں سپورٹ کر رہی ہے اس کاز پہ؟ دیکھیں ہم سیاست سے تعلق نہیں ہے, جو بھی پارٹی ہو اچھی بات کرتی ہے اس میں شامل ہونا چاہیے انسان کو. تو آپ ہو رہے ہیں اس میں شامل؟ میں تو منیب الرحمان کے ساتھ ہی تھا, حافظ نعیم الرحمان سے. تو جب ہم نے تاجر کنونشن کیا تو جب بھی میرے کو بلایا تھا کہ آپ تقریر کریں, جاوید بلوانی نے کی تھی. ہمیں دکھاتا ہوں آپ کو, آپ بولیں کہ میں نے یہ کہا تو ایسینشل آئٹم میں آپ اس طرح نہ کریں. تو بولا ادھر اٹھائی آواز, ادھر بھی دھرنے میں بھی تھی. وہ پوائنٹ تو نوٹ کرتے ہیں نا کہ آپ تاجر کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک موقف ہے. یہ جو آپ احتجاجی تحریک کر رہے ہیں اس میں صرف کراچی کے تاجر شامل ہیں یا اوور آل پورے ملک میں تاجر؟ اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیں یہ جو ایک سیکٹر ہے نا, یہ جو آپ تاجر انجمن تاجران اور یہ الیکٹرانک مارکیٹ گارمنٹس والے یہ وہ سب ملا کے ہیں یہ. ٹھیک. اب آپ چلیں, یہ جو بیسک آئٹم ہے ہمارا چاول دالیں آٹا, وہ ہم نے پہلے ہی تحریک چلائی ہوئی ہے کہ یہ 30 تاریخ تک ہم نے ٹائم دیا تھا. 25 کو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی, آپ کو شاید پہنچی. جی بالکل بالکل پریس کانفرنس کی تھی, اور میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ سب شامل ہوں جس نے رضاکارانہ شامل ہونا ہے. اور الحمدللہ آپ پورا پنجاب جس میں فیصل آباد, لاہور, پنڈی, گجراوالا, سرگودا سبھی شامل ہو گئے. پورے ملک کے تاجر؟ جی ہاں, یہ ملک کے تاجر. اور آپ دیکھیں حیدرآباد, ہم کراچی والے, سکھر, یہ سب لوگوں نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ 30 تاریخ تک اگر کوئی بات بنتی ہے تو لا عمل اعلان کریں گے, اور شاید 31 کر دیں یا پہلی کر دیں, بہرحال اعلان ہونا ہے. اچھا یہ جب احتجاج آپ کریں گے اور یہ ساری چیزیں آپ یقیناً بند کریں گے کہ بھائی اب اس کی جو ہے وہ فراوانی نہیں ہے, تو اس میں بھی غریب پسے گا پھر؟ دیکھیں دو باتیں ہوں گی. جی بتائیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ آٹے کا جو بحران ہوا نا, 3 دن بند ہوا, تو آٹا بیسک ہوتا ہے کہ مل نہیں رہا تھا, اور میں ان کے ساتھ اسی کمیٹی میں تھا. تو میں نے کہا یار یہ عاشورہ ہے, تو عاشورے کا احترام کرتے ہوئے اس کو پوسٹ پون کر دیں. اور جب انہوں نے مانا کہ ہاں یار 3 دن کے بعد پوسٹ پون کی, پھر وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بولا کہ یہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہم ہٹا رہے ہیں, اور جو پیٹرولیم ڈیلر تھے ان کا بھی ہٹا دیا گیا. جی اب یہ بتائیں کہ ایسینشل آئٹم تو آٹا بھی ہے, چینی بھی ہے, چاول بھی ہے, تو جب بیسک آئٹم آپ فراہم نہیں کریں گے عوام کو, دالیں بھی, تو پھر آپ وہ کھائیں گے کیا؟ صرف ہوا کھائیں گے, پانی ہے نہیں, بجلی ہے نہیں, کیا کھائیں گے؟ اور جب خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں نا, یہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ جیسے اموات ہو رہی ہیں کہ ہیٹ اسٹروک سے اتنے آدمی مر گئے. لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ تعداد 10 گنا زیادہ ہوگی. پوچھیں مجھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں گھروں میں بچے بچیاں روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی میں ہوا نہیں آ رہی, حبس اتنا ہوتا ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا, اور ان میں ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے. گھروں میں ہی رہتے ہیں, انتقال ہو گیا, فیملیز کا کوئی انتقال ہو گیا, لیڈیز کا, بچوں کا, وہ تو انٹری میں نہیں آتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر جی جو ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں اس سے تو آپ کے کاروبار میں بھی بہت افیکٹ ہوا ہوگا. دیکھیں ریٹ کم ہونا یہ اچھا ہوتا ہے. جی یہ ریٹ بڑھنے سے والیم بھی کم ہو جاتا ہے, اور قوت خرید. دیکھیں آپ سے بات کلیئر کروں,
کہ یہ دالیں اور یہ چاول وغیرہ جو آدمی 1 کلو لیتا تھا وہ پاؤ لے رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اب وہ 1 کلو میں 40 آدمی کھا لیتے ہیں, جو تقریباً 4-5 دن کا ان کا کام ہو جاتا ہے. اب وہ پاؤ پہ آ گئے ہیں. اب وہ پانی ان کو نہیں ملتا, کوئی سہولت ہے نہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں دکاندار حضرات کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں آپ بتائیں کہ کوئی آدمی کرائے پہ ہے, اس کے اوپر تاجر دوست اسکیم, اس کے چالان نکال دیے گئے 32,000, جس کے کوئی علم نہیں ہے کہ ایف بی آر کو اتنا پاور ہے کہ وہ 60,000 ان کے اوپر لگا دے, 1 لاکھ لگا دے, 10,000 لگا دے. لیکن آپ بتائیں کہ اس کا میکینزم کیوں نہیں بنا آج تک؟ ہر بجٹ کے بعد جو ہے یہ ایف بی آر جو اس طرف آ کے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, یہ کیا کوئی بجٹ کے اندر ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ بھیا آپ جو ہے آپ نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے, ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اب ٹارگٹ کے لیے تو وہی غریب رہتا ہے. اور جب آپ اس کو ایسے کرتے رہیں گے تو عوام میں ایک انتشار پھیلے گا. اور مجھے اللہ نہ کرے, ہم تو دعا کرتے ہیں ملک پاکستان ہمارا ہے, اور ہمارے پاس بھی نیشنلٹی, ہم چلے جائیں, لیکن ہم اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے. بالکل صحیح بات ہے جی. تو ہم یہی کہیں گے, آپ سب لوگوں سے ٹی وی کے توسط سے بھی درخواست کروں گا کہ اس قوم پہ رحم کھائیں, اور جتنے بھی ٹیکسیز ہیں وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو ایسنشل آئٹم تھے ان کو 75 سال کی تاریخ میں نہیں کیا گیا. وزیر خزانہ صاحب آپ اگر سن رہے ہوں اور اعلیٰ حکام سن رہے ہوں, وزیر اعظم سن رہے ہوں, تو ضرور ایف بی آر کے چیئرمین بھی سنیں کہ یہ اس طرح کا ماحول, اگر غریبوں کی خوراکی آپ اس کے اوپر اور اوور چارجز لگا دیں گے تو یہ نہیں چل سکے گا. درست فرمایا صاحب آپ نے. کل وزیر خزانہ آ رہے ہیں, ان سے آپ لوگوں کے وقت ملاقات بھی ہے, تو کیا آپ کوئی شیورٹی لیں گے اس مرتبہ کہ بھائی, یا پھر لائے عمل تیار کریں گے؟ دیکھیں میں سچ بولنے کا آدمی, شیورٹی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دینی ہے. انہوں نے جیسے وہاں دی ہے جماعت اسلامی کے دھرنے میں ویسی, وہ دیکھیں طلال چودھری صاحب تھے چیمبر آف کامرس میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس میں سے 19-20 رد و بدل نہیں کریں گے آئی ایم ایف کے معاہدوں سے. تو پھر وہاں کھڑے ہیں, وہ بولتے ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں اس گلی جا آخر تک کے نیچے لیٹ جائے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی پھٹ جاؤ تو ختم ہو جائے. تو یہ بس میں یہی کہوں گا کہ عوام کے لیے سوچنا ہے. اور دیکھیں ہمیں امیر بنایا تو یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے نہ سوچیں, تاجر برادری بھی اپنے امپلائز کے لیے سوچے. تکلیف بہت ہے. اب ایک بجلی کا بل 20,000 روپے اور 35,000 کی تنخواہ, تو آپ مجھے بتائیں کہ گروسری کیسے. درست فرمایا حاجی صاحب آپ نے, کہ آپ کی بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ کہ جی آپ اپنے امپلائز کے بارے میں سوچیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی سرمایہ کار ہیں یا جتنے بھی صنعت کار ہیں, وہ سب اپنے امپلائز کا خیال رکھیں. بڑا مشکل وقت ہے, ان کو آپ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اس میں دیکھیں جب اس یونٹ پہ پہنچ چکے ہم 70+, تو آپ بتائیں کوئی انڈسٹری چلے گی؟ نہیں چلے گی. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکے گا. اور یہ جو ان امپلائمنٹ ہوگی, 1500 فارغ, 1000 فارغ, 500 فارغ, 25 فارغ, 50 فارغ, یہ کہاں جانے ہیں؟ کاسٹ کٹنگ, ڈاؤن سائزنگ, یہ سب ہوگا, یہ سب ہوگا ابھی. تو میری اسی لیے یہی گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات سے, آپ کے توسط سے بھی, کہ بھائی آپ کم از کم امپلائز کا اس مشکل وقت میں خیال رکھیں اور انہیں نہ نکالیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ اچھی فیسلٹیز ارینج نہیں کر سکتے. جیسا چل رہا ہے وہ چلنے دیجیے. جی بالکل. تھینک یو سو مچ حاجی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لیں اور عوام کو کچھ ریلیف ملے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.